ईरान से मुआहिदा नहीं हो सका, एटमी हथियार ना बनाने की वाज़ेह यकीन दहानी चाहिए। ये हमारी फाइनल पेशकश है, बेहतरीन ऑफर करके जा रहे हैं, जवाब का इंतजार है। नायब अमरीकी सदर JD वेंस वफ्द के हमरा वापस रवाना। प्रेस ब्रीफिंग में कहा, बहुत से उमूर पर बातचीत अच्छी खबर है, हमने लचक का मुजाहिरा किया, तेहरान ने शराइत कबूल नहीं की। शानदार मेजबानी पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से इजहार तशक्कुर। कहा, पाकिस्तान ने अमन के लिए तामीरी किरदार अदा किया। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और फील्ड मार्शल ने नायब अमरीकी सदर को रुखसत किया। एक ही नशस्त से मुआहदे तक पहुंचने की तवक्को नहीं होनी चाहिए। मुज़ाकरात में कुछ नए मौज़ूआत भी शामिल किए गए। पाकिस्तान और दोस्त ममालिक के साथ मुशावरत जारी रहेगी। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा का बयान। इस्माइल बक़ाई सिफ़ाती महाज पर ईरानी अवाम के हक़ूक़ और मफादात का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाने के लिए पुरअज़्म। उम्मीद है ईरान और अमेरिका बातचीत जारी रखेंगे। पाकिस्तान सहूलतकारी के लिए किरदार अदा करता रहेगा। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का ऐलान। कहा, पायदार अमन के लिए फरीकैन का जंग बंदी पर बरकरार रहना जरूरी है। बतौर नायब वज़ीर आज़म फील्ड मार्शल से मिलकर मुज़ाकराती अमल में मुआवनत की। दोनों ममालिक की जानिब से पाकिस्तान के मुस्बत किरदार के एतराफ़ पर शुक्रगुजार हैं। ईरान को जंग में शिकस्त दे दी, डील हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता। ट्रंप की गुफ्तगू। कहा, पहले जंग और अब मुज़ाकरात का एक ही मकसद है, तेहरान को एटमी हथियारों के हुसूल से रोका जाए। आबना हुर्मुज़ को साफ करने का अमल शुरू कर रहे हैं। उम्मीद है आबी गुज़रगाह जल्द ही खुल जाएगी। चीन ने ईरान को असलहा दिया तो बड़ी मुश्किल में पड़ जाएगा। दो अमरीकी जहाज आबनाए हुर्मुज़ से गुजरकर खलीज अरब पहुंच गए। अमरीकी वज़ीर जंग का बयान। कहा, दोनों जहाज आबनाए हुर्मुज़ से बारूदी सुरंगों की सफाई के मिशन पर हैं। पासदारान इनकलाब ने अमरीकी दावा मुस्तरद कर दिया। तर्जुमान ने कहा, आबनाए हुर्मुज़ से आमदोरफ्त का इख्तियार सिर्फ ईरान के पास है, फौजी जहाजों को गुजरने की इजाजत नहीं। और इस्लामाबाद में ईरान अमरीका मुज़ाकरात आलमी मीडिया की तवज्जो का मरकज़। बड़े टीवी चैनल्स पर नुमाया कवरेज, स्काई न्यूज़, फॉक्स न्यूज़ और CNN पर तज्ज़िया तबसरे। पाकिस्तान की कोशिशों की भरपूर पज़ीराई। पाकिस्तान ने नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया। कुछ मीडिया ने शुकूक व शुबात फैलाने की कोशिश की, लेकिन पाकिस्तान की सिफारतकारी ने सबकी साजिशें नाकाम बना दी। BBC भी मोतरफ। इस्लामाबाद में अमरीका और ईरान के दरमियान तारीखी मुज़ाकरात दूसरे दिन में दाखिल। मुज़ाकरात में पेशरफ्त। ईरानी हुकूमत के मुताबिक कुछ इख्तलाफात के बावजूद मुज़ाकरात जारी रहेंगे। माहिरीन की सतह पर तकनीकी टीमें तहरीरी मुसव्वदों का तबादला कर रही हैं। अमरीकी वफ़द में नायब सदर JD वेंस, सदर डोनाल्ड ट्रंप के खुसूसी एलची स्टीव विटकॉफ और वाइट हाउस के मुशीर जैरेड कुशनर शामिल। ईरानी वफ़द स्पीकर मोहम्मद बाक़िर ग़ालिबाफ और वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची पर मुश्तमिल। वज़ीर आज़म मियां शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर के मुखलिसाना कोशिशों से अमन की उम्मीदें रोशन। शहबाज शरीफ ने अमन के झंडे गाड़ दिए। वजीर आजम से अमरीकी और ईरानी वफूद की अलग अलग मुलाकातें। अमरीकी नायब सदर पाकिस्तान के साथ मिलकर अमन के लिए काम करने पर मुत्तफिक। शहबाज शरीफ की वफूद के तामीरी अंदाज में बातचीत के अज़्म की तारीफ। कहा, मुज़ाकरात खित्ते में पायदार अमन की जानिब संगमील साबित होंगे। खित्ते में देरपा अमन के लिए फरीकैन के दरमियान सहूलतकारी जारी रखेंगे। वजीर आजम से ईरानी वफ्द की भी मुलाकात। नायब वजीर आजम इसहाक डार और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की शिरकत। शहबाज शरीफ का मुज़ाकरात में ईरान की शिरकत का खैर मकदम। इलाकाई और आलमी अमन के इस्तेहकाम में सालिस का किरदार अदा करते रहने का अज़्म। कहा, बामानी नताइज के लिए पाकिस्तान अपना भरपूर किरदार अदा करता रहेगा। ईरान से डील हो या नहीं कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तफसीली मुज़ाकरात जारी हैं, देखते हैं कि क्या होता है। हमने ईरान को अस्करी तौर पर शिकस्त दे दी है। अमरीकी सदर की मीडिया से गुफ्तगू। एटमी प्रोग्राम का खात्मा ईरान डील का अहम तरीन नुक्ता करार। अमरीकी सदर ने कहा, जंग और अब मुज़ाकरात का एक ही मकसद है, तेहरान को एटमी हथियारों के हुसूल से रोका जाए। आबनाए हुर्मुज़ को साफ करने का अमल शुरू कर रहे हैं। उम्मीद है कि आबी गुज़रगाह जल्द ही खुल जाएगी। खाली जहाज़ अमरीका की तरफ तेल लेने के लिए जा रहे हैं। दुनिया की दो बड़ी मईशतों से ज़्यादा तेल हमारे पास है। झूठी खबरें देने वाला मीडिया करप्ट हो चुका।
قطر نے آج سے سمندری آمد و رفت کی مکمل بحالی کا اعلان کر دیا۔ صبح 6 بجے سے شام 6 بجے تک بحری جہاز اور کشتیاں سمندر سے گزر سکیں گی۔ قطری وزارت ٹرانسپورٹ کے مطابق ماہی گیری کے لائسنس رکھنے والی کشتیوں کو روزانہ سفر کی اجازت بھی ہوگی۔ پورے اعتماد قدم، مسکراتے چہرے، گرم جوش مسافے، گھر آئے مہمانوں کو موسٹ ویلکم۔ پاکستان کا جے ڈی وینس کی قیادت میں آنے والے امریکی وفد کو خوش آمدید۔ نور خان ایئر بیس پر نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے پرتپاک استقبال کیا۔ باقر قالیباف کی سربراہی میں وزیر خارجہ عباس عراقچی اور دیگر ایرانی رہنماؤں کا بھی وارم ویلکم۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے استقبال کیا۔ اسپیکر قومی اسمبلی سردار ایاز صادق اور وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی بھی موجود تھے۔ پاکستان تنازع کے پائیدار حل کے لیے کردار جاری رکھے گا۔ اسحاق ڈار کا عزم، اللہ صبر کرنے والوں سے محبت کرتا ہے، ایکس پر پیغام۔ امریکی صدر نے ایٹمی پروگرام کا خاتمہ ایران ڈیل کا اہم ترین نقطہ قرار دے دیا۔ کہا جنگ اور اب مذاکرات کا ایک ہی مقصد ہے، تہران کو ایٹمی ہتھیاروں کے حصول سے روکا جائے، کسی بیک اپ پلان کی ضرورت نہیں۔ آبِ ہرمز کو صاف کرنے کا عمل شروع کر رہے ہیں، امید ہے آبی گزرگاہ جلد ہی کھل جائے گی۔ خالی جہاز امریکہ کی طرف تیل لینے کے لیے جا رہے ہیں۔ دنیا کی 2 بڑی معیشتوں سے زیادہ تیل ہمارے پاس ہے۔ جھوٹی خبریں دینے والا میڈیا کرپٹ ہو چکا، ٹرسٹ ان ٹرمپ۔ وائٹ ہاؤس نے امریکی صدر کی مسکراتے ہوئے تصویر شیئر کر دی۔ پاکستان میں ایرانی وفد ملکی مفادات کے تحفظ کے لیے مذاکرات کر رہا ہے، بہادری کے ساتھ بات چیت کریں گے۔ حکومت عوام کے ساتھ مضبوطی سے کھڑی ہے۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان کا بیان۔ فرانسیسی صدر میکرون کا ایرانی ہم منصب سے ٹیلی فونک رابطہ۔ اسلام آباد مذاکرات سے فائدہ اٹھانے کا مشورہ۔ آبنۂ ہرمز کی بحالی کے لیے تعاون کی پیشکش۔ مذاکرات کے ذریعے کشیدگی میں کمی کے لیے اقدامات پر زور۔ جنگ میں شہید ہونے والوں کی یادیں بھی ایرانی وفد کی ہمسفر۔ طیارے کی کئی سیٹیں میناب اسکول کی شہید بچیوں کے لیے مختص۔ باقر قالیباف نے شہداء کی تصاویر کے دل خراش مناظر شیئر کر کے ہر آنکھ نم کر دی۔ لکھا امن کا سورج جلد طلوع ہوگا، لیکن سفاکیت کے بادل چھٹنے میں کئی دہائیاں لگیں گی۔ پاکستان ایرانی قوم کے خلاف غیر قانونی جنگ روکنے کے لیے میزبان۔ جنگ ہماری قوم اور تہذیب کے خلاف کھلا جرم، جس نے خطے اور دنیا کے امن کو بھی خطرے میں ڈال دیا۔ پاکستان میں موجود ایرانی سفیر رضا میری مقدم کا سوشل میڈیا پر بیان۔ ایرانی نائب صدر محمد رضا عارف ایرانی وفد کی کامیابی کے لیے دعا گو۔ کہا مذاکراتی ٹیم اپنی ذمہ داری کو پورے اختیار کے ساتھ آگے بڑھائے۔ جس طرح جنگ میں ہم فوج کے ساتھ تھے، آج اپنی ٹیم کے پیچھے کھڑے ہیں۔ ایشیا سے یورپ، افریقہ سے مشرق وسطی تک پاکستان زندہ باد کی گونج۔ مذاکرات کی میز بچھانے پر عالمی برادری شکر گزار۔ چین، سعودی عرب، ترکی، مصر، یورپی یونین، جرمنی، آسٹریلیا، برطانیہ، اٹلی، کینیڈا، اسپین، نیوزی لینڈ، ڈنمارک، جاپان مذاکرات کی کامیابی کے لیے پرامید۔ امن کے لیے پاکستان کی کوششوں اور کردار کی تعریف۔ امریکہ اور اسرائیل کی شروع کی گئی جنگ کا مکمل خاتمہ ہونا چاہیے، کشیدگی کے حل کا موقع پیدا ہوتا دکھائی دے رہا ہے۔ روسی وزارت خارجہ کا بیان۔ اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل انتونیو گوتریس کا بھی امن مذاکرات کا خیر مقدم۔ اسلام آباد میں ایران امریکہ مذاکرات عالمی میڈیا کی توجہ کا مرکز۔ بڑے بڑے ٹی وی چینلز پر نمایاں کوریج۔ بی بی سی، اسکائی نیوز، فاکس نیوز اور سی این این پر تجزیے اور تبصرے۔ پاکستان کی امن کوششوں کی بھرپور پذیرائی۔ سعودی ولی عہد محمد بن سلمان سے فرانسیسی صدر میکرون کا ٹیلی فونک رابطہ۔ جنگ بندی مذاکرات اور مشرق وسطی کی صورتحال پر بات چیت۔ خطے میں دیرپا امن و سلامتی کے لیے جامع معاہدہ ضروری قرار۔ ایران امریکہ سیز فائر کی مکمل حمایت کا عزم۔ دونوں رہنماؤں کا رابطے جاری رکھنے پر اتفاق۔ امریکہ ایران مذاکرات کی میزبانی پاکستان کی سب سے بڑی کامیابی۔ امید ہے یہ جنگ بندی خطے میں تنازعات کے مستقل حل کی بنیاد بنے گی۔ اعتماد کرنے پر امریکی اور ایرانی قیادت کے مشکور ہیں۔ حتمی معاہدے تک پہنچنا فریقین کے لیے کسی چیلنج سے کم نہیں۔ بلاول بھٹو کا الجزیرہ، اسکائی نیوز اور ترک میڈیا کو انٹرویو۔ کہا چین، سعودی عرب اور دیگر ممالک نے بھی امن عمل میں اہم کردار ادا کیا۔
امن کی بات میں بھی روایتی تعصب کی انتہا، بھارتی اینکر کی پاکستان کے خلاف ہرزہ سرائی کی کوشش، سابق امریکی سفارتکار نے آئینہ دکھا دیا، صرف مذاکرات کا معاملہ نہیں، لاکھوں زندگیوں کا سوال ہے، پاکستان کی جانب سے فریقین کو میز پر لانے پر جشن منانا چاہیے، آپ کاوشوں پر تعریف کے بجائے اسکول کے بچوں کی طرح لڑ رہے ہیں، جیفری گنٹر کا جواب۔ عام کی میزبانی قوم نے دل بچھا دیے، اسلام آباد میں استقبالیہ بینرز کی بہار، شہر اقتدار پاکستان کی انتھک محنت اور مثبت سفارتکاری کے بعد حاصل ہونے والی کامیابی کا آئینہ دار، اہم بیٹھک، قومی قیادت کے خلوص اور اصولوں پر مبنی ویژن کا ثمر، کوریج کے لیے آنے والے غیر ملکی صحافیوں کے لیے بہترین سہولیات کا انتظام۔ پاکستان کی امن کے لیے بڑی جدوجہد، اسلام آباد مذاکرات پر سما کی نان سٹاپ ٹرانسمیشن، صورتحال سے مکمل آگاہی، ہر خبر تفصیل کے ساتھ ناظرین تک پہنچائی، فریقین نے پاکستان پر اعتماد کیا، وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل کی کوششیں لائق تحسین، امن کے حصول کے لیے ہم سب متحد ہیں، دفاعی تجزیہ کاروں، سفارتکاروں اور سینئر صحافیوں کے جاندار تجزیے اور تبصرے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار سے ایرانی مرکزی بینک کے گورنر ڈاکٹر عبد الناصر کی ملاقات، فریقین کا پائیدار مذاکرات کی اہمیت پر زور، خطے میں امن و استحکام، اقتصادی تعاون اور مشترکہ پیش رفت کے لیے ضروری قرار۔ لندن میں غزہ کے مظلوم عوام سے یکجہتی کا اظہار، ٹریفلگر اسکوائر پر بڑی تعداد میں شہریوں کی شرکت، فلسطینیوں کی نسل کشی کے خلاف نعرے، پولیس نے مظاہرین کے خلاف کریک ڈاؤن کر کے 200 افراد کو گرفتار کر لیا۔ اور ایرانی عوام کے لبوں پر شکریہ پاکستان کے نعرے، گلوکار نوید رحیمی کا گانا تشکر پاکستان سوشل میڈیا پر وائرل، وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل کا گیت میں ذکر، نغمے میں پاکستان اور ایران کی دوستی کی شاندار عکاسی۔ اور ایرانی عوام کے لبوں پر شکریہ پاکستان کے نعرے، گلوکار نوید رحیمی کا گانا تشکر پاکستان سوشل میڈیا پر وائرل، وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل کا گیت میں ذکر، نغمے میں پاکستان اور ایران کی دوستی کی شاندار عکاسی۔